وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 11 سے 29 تک۔ آج کے سبق کا موضوع کیا ہم دوزخ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 11۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور اس کو بڑھنے والا مال دیا ہے، وبنین شہودا، اور حاضر باش بیٹے دیے، ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کے لیے ہر قسم کا سامان تیار کر دیا، ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور بڑھا دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے، سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا، انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، فقتل، پھر اللہ تعالیٰ، پھر اسے اللہ کی مار کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے دیکھا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی، وبصر، منہ بنایا، ثم ادبر، اور پھر پیٹ پھیل لی، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر، پھر اس نے کہا یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ سامعین کرام، ولیدی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ولیدی صفات کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کی صفات کیا ہیں یہ جو بیان ہو رہی ہیں۔ آپ کو میں نے ترجمہ بھی بیان کیا، اور جو پہلی آیت ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے چھوڑ دیں اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ اکیلے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو بہت مال دیا ہے اور منفرد ہے، یہ معاشرے میں منفرد ہے۔ بہرحال دونوں معنی ہیں۔ بہرحال انسان، دیکھیں ایک بات نوٹ کریں کہ انسان دنیا میں کچھ لے کے نہیں آتا ہے،
نہ مال، نہ دولت، نہ حیثیت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے اکیلا، یعنی اکیلا پیدا کرتا ہے، اور پھر اسے مال اور دولت اور جو بھی معاشرے میں عزت اور شہرت ہے اسے نوازتا ہے۔ تو ان پیدائشی طور پہ تو کوئی یہ چیزیں لے کے نہیں آتا اپنے ساتھ، نہ شہرت، نہ دولت، نہ عزت، جو بھی ہے یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ بہرحال ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اب اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے بڑھنے والا مان لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان مطلب کاروباری ہے، یا اس کے قافلے جاری تھے، یا دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، تو مال و دولت لگی ہوئی ہے، ایک شخص کی نوکری لگی ہوئی ہے، اور جس کو ختم ہونے کا اس کو ڈر نہیں ہے، مثال کے طور پہ، تو مال اس کا بڑھ رہا ہے برابر۔ وہ بنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے مطلب انسان بیٹوں پہ اپنے تکیہ کرتا ہے، ان پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مشکل وقت میں اپنے کام آنے والا ان کو کہتا ہے۔ تو بہرحال یہ حاضر باش بیٹے ہم سب کے بیٹے ہیں، ہم سب اولاد چاہتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اولاد چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے طالب ہوتے ہیں۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور ہر طرح کا سامان اس کو تیار کر کے دیا ہے، یعنی آسائشات زندگی اس کو میں نے دی ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کی ہوتی ہیں، بیٹے بھی بہت سے لوگوں کے۔ پھر ثم یطمع ان ازید، اور پھر وہ طمع یہ کرتا ہے کہ میں اسے اور بھی بڑھاؤں گا، یعنی حق کی مخالفت کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی امداد اللہ تعالیٰ کرے گا، یا یہ مال بڑھتا رہے گا، یا یہ عزت و شہرت قائم و دائم رہے گی۔ حالانکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ پہ اللہ کے وجود کو یعنی محسوس کرے تو یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں یہ آنی جانی ہیں۔ آنن فانن آپ کا مال ضائع ہو سکتی ہے، جان ضائع ہو سکتی ہے، بیٹے ضائع ہو سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان تو غفلت کے اندھیروں میں ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رہے گی، میرے پاس یہ دولت بھی رہے گی، اور یہی وجہ بنتی ہے حق سے انکار کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ خیال کرتا ہے، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ وہ آیت ہے کہ جو مشترک ہے، یعنی ولید صفت لوگوں میں یہ آیت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی داعی جو ہے جب آیات پیش کرتا ہے تو یعنی آیات کیا، احکامات کیا، وہ طرز زندگی جو اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ صاحب حیثیت لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ایسے صفت کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ جب تک حق موجود ہے اس کی مخالفت کیتی جاتی رہے گی۔ بہرحال انہ فکر وقدر، اب یہ وہ یعنی وقت ہے کہ انہ فکر، جب حق اس کے سامنے پیش ہوا، یا بسا اوقات ایک واقعہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ابو جہل نے اس سے ولید سے پوچھا کہ تم اپنی حیثیت بیان کرو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، لیکن یہ فکر و قدر یہ عام طور پہ اگر میں آج کل کے حالات کے مطابق اس کی وہ یعنی حالات میں فٹ کروں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے حق پیش ہوتا ہے تو ایک لمحے کے لیے تو ہمارا ذہن قائل ہو جاتا ہے کہ حق تو یہی ہے، سچ تو یہی ہے کہ جو داعی ہمارے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہے یہ سچی ہے، حق ہے، تو وہ جو ہے اس بات پر یعنی ایک لمحے کے لیے یہ قائل ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ اپنے معاشرے میں اپنا سٹیٹس دیکھتا ہے کہ میرا سٹیٹس اتنا یعنی رکھ رکھاؤ ہے، میری ایک سرداری ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ اس نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مخالف ہوتی ہے۔ یہ بات میں کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہر شخص نے اپنے ذاتی رکھ رکھاؤ کا ایک انداز مقرر کیا ہے
جو اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، پھر بھی یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عزت دے دی ہوتی ہے. تو جب حق پیش کیا جاتا ہے، حق کیا ہے؟ اللہ کا احکامات ہیں اور رسول کا طریقہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو پھر یہ تیوری چڑھا لیتا ہے اور ایک اندازہ لگا، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے اور ایک اندازہ کرتا ہے کہ نہیں، میں نے اسلام میں پورے کے پورا داخل نہیں ہونا. میں نے اپنی جو ظاہری شخصیت بنا رکھی ہے، جو میرا عزت ہے، یہ میں قائم رکھوں گا. لوگ جو میرے سامنے آ کے جھکتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، جو میرا یہ کاروبار ہے. اب اس میں بہت سی تفصیلات ہیں جو میں نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان حق کے پیش ہونے پر اپنے ظاہری مفادات کو باطنی فائدے کے لیے قربان کر دیتا ہے. ظاہری مفادات کو ترجیح دے کے باطنی مفادات کو قربان کر دیتا ہے. تو اب یہ چیز جو ہے، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور یہاں اب دیکھیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. اب دیکھیں اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، یہ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. اب ہر انسان جس کے بھی سامنے حق پیش ہو وہ اندازہ لگاتا ہے کہ بھئی حق کو قبول کرنے سے میری ظاہری شان و شوکت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے تو اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان تو نہیں کرنی پڑے گی کہیں، مجھے تو کچھ جان و مال سے جہاد تو نہیں کرنا پڑے گا کہیں. اور بہت سے لوگ سامعین کرام یعنی اللہ تعالیٰ کی جو طریقہ کار ہے کامیابی کا، ظاہر ہے کہ جد و جہد ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی انسان، یہ دنیا جو ہے سامعین کرام یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان میں تو امتحان دینا پڑتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں آپ کو کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی امتحان میں پاس ہونے کے لیے. یہ چونکہ ایک امتحان ہے دنیا، تو اس میں جو سوالات ہیں وہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ وہ سوالات آپ کے وسعت سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا اتنا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لیکن طاقت کے مطابق. تو ایک بات نوٹ کر لیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے اور تسلی کے لیے ہے. تسلی یہ کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی پالیسی ہے کہ اس کی بوجھ سے زیادہ میں، اس کی وسعت سے زیادہ میں اس پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. لیکن یہ سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے یعنی انسان ان اللہ تعالیٰ کے جو تقاضے رکھے ہیں کہ تم نے محنت کرنی ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، تم نے جد و جہد کرنی ہے مال و جان سے. تو یہ جو ہے پھر فکر میں انہو فکر وقدر، سوچتا تو ہے یہ کہ اب کیا کروں میں، جنت بھی مجھے وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی جو ظاہری تقاضے ہیں کیا میں اس پہ پورا یعنی میں اس کو قبول کر لوں جو یا نہ کروں. تو ہر انسان اندازہ لگاتا ہے. اور یہ دیکھیں گھر گھر کی کہانی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں نا، ایک بیگم صاحبہ ہیں، ایک شوہر صاحب ہیں. یہ بیوی کبھی بھی شوہر کے سامنے، مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں اپنا رکھ رکھاؤ رکھتی ہیں یا شوہر بھی اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں. بالکل ہی اب ظاہر ہے بیوی کے منہ میں نوالا دینا کتنی بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں باتیں، کہ آپ بیوی کے منہ میں نوالا دیں محبت سے تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں یا اس میں عار نہیں سمجھتے.
بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی آر نہیں سمجھتا، دینا چاہتا ہے، پھر بیوی صاحبہ جو ہیں وہ منہ بھگا لے جاتی ہیں کہ نہیں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ حالات ہیں، لیکن آپ یعنی اپنی حد تک تو نہیں محسوس کرتے. تو یہ ایک تقاضے ہیں. یا بیوی صاحبہ جو ہے وہ شوہر کی بات مان لیں سب کے سامنے، اچھا جی اچھا میں ایسے ہی کروں گی، ایسا کوئی نہیں کہتا کہ اس میں اس کی حد تک ہوتی ہے توہین. وہ اپنی سمجھتی ہے کہ میں اس طرح شوہر کی سب کے سامنے اطاعت کا اظہار کروں گی تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے کہ یہ کیا شوہر کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. یہ میں نے مثالیں بیان کی. ہر جگہ آپ دکان میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا ہیں، ہر جگہ انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ فوج کی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں، تو وہاں یہ ہے کہ وہ کم درجے والا جو سپاہی ہے وہ سلوٹ کرے گا آفیسر کو، اور میرے خیال سے یہ قانون نہیں ہے کہ آفیسر سپاہی کو، نہیں، آفیسر جواب دے گا، سلام کرے گا سپاہی. اب اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو اس کا طریقہ الگ ہے کہ ہر چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں یعنی ان کو تو نہیں تھا، وہ تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، وہ بھی لیکن سلام یعنی جو فوج کا پروٹوکول ہے، فوجی ناراض نہ ہو، میں ان پہ ویسی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پروٹوکول آپ نے خود مقرر کر دیا ہے قانون، پھر اسلام کا بھی قانون ہے. فوج کا قانون الگ ہے، اسلام کا قانون الگ ہے. اسلام کا قانون زبان سے سلام ہے، السلام علیکم. اور فوجیوں نے اپنے لیے ناراض نہ ہو، میں ویسی ایک بات سمجھا رہا ہوں، ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، میں تو اسلام کی بات آپ کو کروں. السلام افشو السلام، حضور نے فرمایا ہے سلام کو بڑھاؤ، اس کو پھیلاؤ. لیکن آپ نے قانون اسلام کے خلاف بنا دیا، آپ نے سلوٹ کا کر لیا. اسلام میں تو سلوٹ نہیں ہے. پہلے پاؤں پہ وہ زمین پر پاؤں ماریں گے زور سے اور پھر جو ہے آپ سلوٹ کریں گے. میں تو وہ سلوٹ کرنا بھی نہیں چاہتا نا کہ آپ کو دکھا دوں. آپ نے دیکھا ہوگا بس پاؤں زور سے زمین پہ مار کے اور ایک سلوٹ. یہ انگریزوں کا فیشن ہے. ہم نے وہ اپنے لیے ایک دین بنا لیا ہے. ہمارا اصل میں ہر معاملے میں الگ ایک دین ہم نے بنایا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ہم اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، ہم وہ خود ساختہ دین جو ہے اس کے پیروکار ہیں. ہر چیز میں، قانون میں بھی آپ دیکھیں ہمارا اپنا ایک قانون ہے. قانون جو ہم نے بنایا ہوا ہے، تعزیرات پاکستان ہیں یا جو بھی ہیں تو وہ اسلام کا قانون کم از کم نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے فرعونیت کی، بات ہو رہی ہے ولیدی کردار کی، کہ یہ اسلام کے سامنے اس نے سر نہ جھکایا اور اپنی مرضی کو ترجیح دی، اپنی عزت، شہرت اور دولت اور مرتبے کا خیال رکھا. فقتل انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر. اسے اللہ کی مار، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، پھر اسے اللہ کی مار کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا. اللہ تو فقتل مطلب یہ ہے کہ یہ مارا جائے. اب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے الفاظ سے یاد کریں تو اس کا مارا جانا، اس کا تباہ ہونا اور ہلاک ہونا یہ تو ضروری ہے. سامنے کرو اللہ کے فقتل کیف قدر. ہم سب لوگ دیکھیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ولیدی ایک کردار ہوتا ہے. یہ کردار ہمارے معاشرے پر چھایا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں، پھر فیصلہ وہ کرتے ہیں جو دین کے مطابق نہیں ہوتا، جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. تو فقتل کیف قدر ثم قتل کیف. اب کتنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے جو ولیدی کردار کے چہرے پر شکن بھی آ جائے
ثم عبس وبصر، پھر اس نے ثم نظرہ، پھر دیکھا، یعنی انسان ادھر ادھر دیکھ کے حالات کا اندازہ لگاتا ہے، اور جب حالات اسلام لانے سے اس کی حیثیت میں فرق آتا ہے تو پھر یہ تیوری چڑھا لیتا ہے، ثم عبسا، تیوری چڑھا لیتا ہے اور منہ بنا لیتا ہے اور منہ بگاڑ کے بس، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیل لیتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں تھوڑا سا رک جائیں، ہم نے من حیث القوم یہ رویہ اپنا لیا ہے کہ ہم نے تو پیٹھ پھیرنی ہے، اسلام کی طرف رخ نہیں کرنا، اسلام کی طرف پیٹھ پھیر کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ رویہ تکبر ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، تکبر اصل میں ہم یعنی نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ متکبر ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی چلائے وہ متکبر ہے۔ یہ میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، وہ کہتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، جادو ہے جو چلا آتا ہے، یہ تو ہو نہ ہو ایک آدمی کا کلام ہے۔ دیکھیں، ہم یہ سب جو بہانے وغیرہ ہیں، اگر ہم جادو نہ بھی کہیں تب بھی اس پر جو کلام اللہ ہے اس پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں من حیث القوم، اور ان آیات سے انہ کان لآیاتنا عنیدا، آیات کے مخالف ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ ہم ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلام کے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خود آج کا مسلمان ہے۔ یہ اسلام کی تضحیق کر رہا ہے اور ایک بہت خراب نقشہ مسلمان ہونے کا لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، جبکہ اس کو الٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کو تو ایک اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ بن کے دکھانا چاہیے تھا، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسے ہیلے بہانے کرے گا اور میری آیات سے عناد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو دوزخ میں عنقریب اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، سقر۔ اور ما ادراک ما سقر، تمہیں کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ آدمی ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، دوسری جگہ ہے کہ انسان پھر اس میں نہ زندہ ہوگا، نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ انسان آگ میں جلنا اور موت نہ ہو تو وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ آگ میں جلنے کی زندگی یا آگ میں آپ کو بھونا جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ ظاہر ہے کہ آگ ہے، دوزخ آگ کا نام ہے، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں ہے لیکن ہے تو آگ ہی۔ نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ ایک تو ہم آگ بھڑکا لیتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، تو لا تبقی ولا تذر، نہ یہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کو جھلسا دے گی، آدمی کو جھلسا دے گی۔ بہرحال میں آیات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایسا کریں کہ آپ مضمون ذرا زیادہ ہے تو ترجمہ سنا دیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دیں آپ، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو بڑھنے والا مال لیا۔ وجعلت له وبنین شہودا،
اور حاضر باش بیٹے دیے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کی آسائش کے لیے ہر قسم کا سامان تیار کر دیا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور بڑھا دوں گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ میری آیات کا سخت مخالف ہے. عنید دشمن کو کہتے. سأرہقہ صعودا، اس کو عنقریب میں اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا، دوزخ. انہ فکر وقدر، یہ مطلب صعود جو ہے ایک قسم کا عذاب ہے جو دوزخی، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ دوزخی دوزخ سے نجات کے لیے دوزخ پہ چڑھے گا، جب اوپر پہنچے گا تو اسے دھکا دے کے واپس نیچے، پھر وہ چڑھے گا، پھر تو یہ ایک قسم کا عذاب ہوگا. انہ فکر وقدر، آج کل لوگ جیلوں میں سرنگ لگا لیتے ہیں یا فصیل پار کر لیتے ہیں، اس طریقے سے دوزخ کو لوگ پار کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں ہو سکے گی. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنا لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، پھر کہا یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے. ہم بھی قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر عمل کرتے. قول البشر کہتے ہیں. اور سأصلیہ سقر، ان کو عنقریب میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر، یعنی ولید کس کو، کون دوزخ میں جائے گا؟ ولید اور اس کے متبعین جو اس کی خصوصیات رکھتے ہیں. ما ادراک ما سقر، آپ کو کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلسا دے گی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ذرنی ومن خلقت وحیدا، Leave me to him whom I created alone, وجعلت له مالا ممدودا، and gave him vast wealth, وبنين شهودا، and children as witnesses, ومهدت له تمهيدا، and smoothed things for him. ثم يطمع أن أزيد، Then he wants me to add yet more. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، By no means. He was stubborn towards our revelations. سأرهقه صعودا، I will exhaust him increasingly. إنه فكر وقدر، He thought and analyzed. فقتل كيف قدر، May he perish how he analyzed. ثم قتل كيف قدر، Again, may he perish how he analyzed. ثم نظر، Then he looked. ثم عبس وبسر، Then he frowned and whined. ثم أدبر واستكبر، Then he turned back and was proud. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، And said, this is nothing but magic from the past. إن هذا إلا قول البشر، This is nothing but the word of a mortal. سأصليه سقر، I will roast him in Sakar. وما أدراك ما سقر، But what will explain to you what Sakar is? لا تبقي ولا تذر، It neither leaves nor spares. لواحة للبشر،
It scorches the flesh. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔